الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى علم یجدک یتیما فآوی. صدق اللہ العظیم. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا. اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی انسان کے زندگی کا جب اس کی جیونی لکھی جاتی ہے، اس کے کیریکٹر پر جب کیریکٹر کو لکھا جاتا ہے یا تقریر کی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے، تو کوئی بھی مصنف ہو یا مقرر ہو، اس انسان کے زندگی کے بارے میں جب لکھنا شروع کرتا ہے تو پیدائش کے بعد سے اس کی جیونی شروع ہوتی ہے، اس کی سیرت شروع ہوتی ہے. لیکن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے تو اس سے بالکل الگ تھلگ آپ کو ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے، جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، گویا کہ اس وقت انسان کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجلس بلائی تھی، ایک جلسہ بلایا تھا، اور تمام انسان کو، تمام روحوں کو جمع کیا تھا. اور اس وقت اللہ نے ان تمام روحوں کو اس سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا. اس ایگریمنٹ کو یوم میثاق کہتے ہیں، میثاق کہتے ہیں. اس کو قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے بہت قبل، اور اس وقت تمام لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا اللہ نے، اور کہا تھا کہ ہم تم تمام لوگوں سے یہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں تم لوگوں کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس وقت تمہارے آخر میں ایک نبی آئیں گے جس کے پاس کتاب و حکمت ہوگی. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اگر تم میں سے کوئی بھی اس زمانے میں ہو، ان کا زمانہ پاؤ، تو لتؤمنن به، ان پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، اور صرف ایمان ہی نہیں لاؤ گے بلکہ ان کی مدد بھی کرو گے. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے سب سے اقرار بھی کروا لیا. کہا کہ قال اقررتم، کیا تم سب اس کے لیے اقرار کرتے ہو؟ سبوں نے کہا قالوا اقررنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سب نے اقرار کر لیا، اور ہم بھی آپ تمام لوگوں کے گواہوں میں ایک ہم اپنا صدر کی حیثیت سے گواہی دیتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تم سب گواہ رہو اور اس کے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں کہ تم نے یہ وعدہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا تھا. یہ خوبی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے
کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی تھے جس کے کیریکٹر کے بارے میں اگر لکھا جائے گا تو ان کے پیدائش سے پہلے سے ان کے بارے میں لکھا جائے گا، ان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس کے پیچھے بھی اس کا بھی بہت پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا فرمایا، بلکہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی کہ ہماری نسل میں ایک ایسی اولاد فرما جو دنیا میں تیرے دین کی نشر و اشاعت کر سکے، اس کی تبلیغ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور آپ کی ولادت کے تعلق سے جو سیرت نگار نے جو لکھا ہے ولادت کی تاریخ کے بارے میں، اس میں مختلف رائے ہے لوگوں کی۔ کسی نے 7 ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے 8 لکھا ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے 10 لکھا ہے، کسی نے 11 لکھا ہے، کسی نے 12 بھی لکھا ہے۔ البتہ حضور کے وفات کے تاریخ پہ تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے۔ بہرکیف یہ سیرت نگاروں کا ان کا اپنا تحقیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کا سر سے سایہ اٹھا دیا، گویا کہ آپ کو یتیم اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کی آیت ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ یہ یتیم پیدا کرنے کا بھی بہت اللہ کا جو لاجک ہے، اللہ کا جو کریشن پلان ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ اہم یہ ہے کہ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر بچے کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ ابو یا امی، لیکن اللہ کو مقصود تھا کہ یہ وہ بچہ ہوگا جس کی بچپن ہی سے تربیت وہ ذات باری کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ تو اسے بچپن سے ابو امی کہنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ اس کو احد احد کہنے کی عادت پڑے، اس لیے کہ اس کو عشق و امتحان کے ان وادیوں سے گزرنا ہے جہاں اوحد ہی پکارنا ہے، ابو امی نہیں پکارنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا، اور جب چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ جدا ہو گئی، اس کے بعد دادا بھی وفات پا گئے۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئیں جدا، ہر ایک سایہ سر سے یہ اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ان لوگوں کا سایہ ہٹا کر کے اپنے سایہ عاطفت میں ان کی پرورش کرنا ان کا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ اور وہ کارنامہ پھر 23 سال کی مختصر مدت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ دنیا کا کوئی بھی شخص انجام نہیں دے سکا۔ اس کو بڑے بڑے رائٹر نے، مسلم رائٹر تو چھوڑ دیجئے، مسلم جو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو عقیدت محبت ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ان کے بارے میں اچھی بات کرتے ہی ہیں، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ان کے اوپر تنقیدی تحریر جنہوں نے کی ہے، ایسے ایسے بڑے بڑے مورخ سیرت نگار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے کلمات لکھتے ہیں جو بڑا بڑا تھنکر ہی ہو سکتا ہے. جیسے آپ مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے دی 100 آپ پڑھیں گے، اس میں انہوں نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. 100 لوگوں میں پہلا جن کا نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور انہوں نے اپنے کارنامے سے وہ عمل ثابت کیا ہے، وہ کارنامہ ثابت کیا ہے جو دنیا کو ان کے کارنامے کو ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اور آج بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، میڈیکل میں پیچھے ہیں، ان سب باتوں کو کرتے رہتے ہیں. شاید ان کو نہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جن کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کیا گیا تھا بچپن میں، جس کو شرح صدر کہا جاتا ہے. شق صدر یعنی جبریل علیہ السلام نے جب بچپن میں آپ کھیل رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینہ کو چاک کیا، اس میں سے آپ کا دل نکالا، اس کو زمزم سے دھویا گیا. تو یہ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے. اور حضور پر جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ تعلیم دنیا کو کس نے دیا ہے؟ علق جو ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ تم کو اللہ نے جو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے، جو سب سے پہلے سائنس تو 200 سال پہلے پیدا ہوا، 400 سال پہلے پیدا ہوا یا 500 سال مان لیجئے، لیکن یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں ان کا جو اوپن ہارٹ سرجری ہوا، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کو بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اس میں بھی پوری طرح اپنی حصے داری نبھانی چاہیے. اور حضور کے جوانی کا جو معاملہ ہے، آپ جوانی میں آپ آئے، بچپن میں آئے، جو بھی ان کے بچپن سے لے کر کے وفات تک کی آپ ان کے تعلیم کو آپ دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں گے تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ یا کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ یہ نعوذ باللہ ان کا یہ عمل کوئی غلط ہے. بچپن بچپن ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بچہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی الگ، تمام بچوں سے آپ کی زندگی الگ. تمام لوگوں میں جب آپ جوانی کو پہنچتے ہیں تو تمام لوگ ایک سوچ رکھتا ہے کہ ہم اب جوان ہو گئے ہیں، شادی کریں گے، گھر بنائیں گے، اچھی زندگی بنائیں گے، سماج میں مقام بنایا جائے گا. لیکن آپ کی سوچ، آپ ستو لے کر کے، پانی لے کر کے تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور خدا کے کریشن پلان پہ اپنا غور و فکر کرتے ہیں، اور جو سماج میں برائیاں ہوتی ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں. یہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ورنہ آپ دیگر لوگوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو بچپن میں ان کے بچپن کے حالات ملتے ہیں، جوانی میں جوانی کے حالات ملتے ہیں، بڑھاپے میں بڑھاپے کے حالات ملتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہو گئے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اور اماں خدیجہ کا جو حضور سے شادی ہوئی اس وقت اماں خدیجہ جو تھیں وہ 40 سال کی تھیں، اور اس سے پہلے ان کے 3 شوہر سے وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری اور حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھایا اور آپ کا ان سے نکاح کیا. لیکن آپ کو چونکہ اللہ نے بھیجا تھا اپنا مشن پورا کرنے کے لیے، دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا. لہذا آپ اپنی دنیاوی زندگی کو بقدر ضرورت اختیار کرتے ہوئے اصل فوکس جو آپ نے دیا وہ اللہ کے مشن کو پورا کرنے پر. گویا کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کو جب یہ کرنے کے بعد غار حرا سے واپس آئے تو بہت پریشان ہوئے. تو حضرت خدیجہ جو ایک تجربہ کار اور دیندار نیک سیرت لیڈی تھی، انہوں نے آپ کو تسلی دی، انہوں نے آپ کو بھروسہ دلایا اور پھر آپ اللہ کے اس مشن کو، اس پیغام کو لے کر کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ تمام مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. اور لوگوں نے یہاں تک آفر کیا آپ کو کہ یا رسول اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا شادی کر دیا جائے تو اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کی میں سب سے زیادہ امیر کبیر انسان آپ کو بنا دیا جائے تو ہم لوگ آپ کو اپنا سب سے دولت جمع کر کے آپ کو امیر کبیر بنا دیتے ہیں، لیکن آپ اس کام سے باز آ جائیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، مجھے انسان کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے مانوتا کو فروغ دینے کے لیے، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. لہذا ہم اس مشن سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، آپ کے اتنے دشمن ہوئے کہ مکہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب مکہ میں کعبہ کے اندر جاتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جب سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کا اوجھ لا کر کے لوگ آپ کے پشت پر ڈال دیا کرتے تھے، آپ اس کی وزن سے دب جاتے تھے. حضرت فاطمہ روتے ہوئے آتی تھی اور اپنے والد کے اس سے جو ہے وہ اس کو اوجھ کو ہٹاتی تھی. اس طرح سے ظلم زیادتی کا بازار گرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کے مشن کو مکمل کرنا تھا تو آپ کے لیے جب وہاں کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف کا سفر کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا میسنجر ہوں، پیغمبر ہوں. اللہ نے اس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ آپ ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے تخلیقی منصوبے کو مانیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، ان کا منشا کیا ہے. ان کی یہ کتاب ہے جو وہ پیغام میرے اوپر وہ کتاب نازل ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. لوگوں نے دیکھا کہ اگر ان کی بات ہم مان لیتے ہیں تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، ہمارے دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، ہمارا جو یہ بہت سارا کاروبار جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، جو عقیدے کے نام پر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دکانداری چل رہی ہے، وہ سب بند ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے نہ صرف آپ کی بات کو رد کر دیا بلکہ آپ کے پیچھے بدماش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا اور وہ لڑکے آپ پر اینٹا پتھر اس طرح مارتے رہے کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو. اور آپ وہاں سے جب نکلے اندھیرا ہو گیا، جب آپ بچوں کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ایک انگور کا باغیچہ تھا، اس میں تھک کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بہت پریشان ہوئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. اتنے میں فرشتے نازل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف والوں کو دونوں پہاڑ ملا کر کے مسل ڈالوں گا. اللہ کے رسول نے کہا
کہ کیا تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ بولے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو تم کو بھیجا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ یہ ہمیں نہیں جانتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے انسان کے لیے کہ سچائی کو پھیلانے والا انسان، سچائی کو پھیلانے والا میسنجر اتنا بڑا صابر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس پہ جان لیوا حملہ کرے تو اس سے بدلہ لینا تو دور کی بات، اس کے لیے بد دعا کرنا تو دور کی بات، اس کے لیے کسی طرح کا غلط جملہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے جو نبی کی سیرت میں ملتی ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زندگی میں پیوست کرنے کے بعد ہی ہم وہ مشن پورا کر سکتے ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال دنیا میں رکھ کر کے اپنے مشن کو مکمل کروایا، اور آپ کے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ البتہ اللہ نے نبوت کا خاتمہ کیا ہے لیکن کار نبوت کو باقی رکھا ہے، اور یہ کار نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے ان کو انجام دینا ہے، اور یہ اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں انجام دیا ہے۔ یہ مشن کو قیامت تک اللہ کو باقی رکھنا ہے، اور ختم نبوت کے بعد اللہ نے کار نبوت کے لیے امت محمدی کو چنا ہے، اور اسی کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین امت نہیں ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ بہترین امت ہونے کا مقصد اللہ نے آگے بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت پیدا کیے گا۔ کیوں بہترین ہو؟ کہ تمہارا کام یہ ہے کہ سماج میں اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھائی کو سماج میں پھیلاؤ، وتنہون عن المنکر، اور برائی کا سماج سے خاتمہ کرو۔ اس لیے تم بہترین امت ہو۔ جس دن یہ کام تم چھوڑ دو گے تم سے یہ بہترین امت ہونے کا تمغہ چھین لیا جائے گا۔ آج ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج یہ تمغہ بھی ہم سے چھوٹا جا رہا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا امت محمدی بنائے، اور صحیح طریقے سے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول یا رسول یا